بلوچستان میں امن دشمنوں پر زمین تنگ، خاران میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 7 دہشت گرد ہلاک، کئی زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے مکمل تباہ کر دیے۔ دہشت گرد لوٹ مار اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ دہشت گرد خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث تھے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردوں کا تعاقب جاری رہے گا۔ صدر، اسپیکر اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے، صوبائی وزیر راحیلہ حمید، ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولہ اور دیگر ارکان کی نیوز کانفرنس۔ راحیلہ حمید نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ غیور بلوچوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان میں امن، ترقی، خوشحالی اور تعلیم کو فروغ دیں گے۔ مشیر مینا مجید بلوچ بولی کہ گھروں میں گھس کر خواتین کو شہید کرنا کون سی بلوچیت ہے؟ امن، ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے گا۔ دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ دہشت گرد بلوچستان اور بلوچ عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس قائم ہونے چاہیے؟ ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام قومی سطح کا مباحثے میں مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں اور ماہرین کی شرکت۔ بہتر طرز حکمرانی اور وسائل کی نچلی سطح پر منتقلی کے لیے نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے متعلق بات چیت کی گئی۔ مقررین نے زور دیا کہ گورننس کی بہتری کے لیے نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ ملک کی ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ناگزیر ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ صوبے لسانی بنیادوں پہ بنائے گئے۔ زیادہ صوبوں کی بھی ضرورت اس لیے تھی کہ صوبے بھی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے طرح ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے۔ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے جا کر اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک بڑے قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو سندھ کے ہاری کسانوں کو بھی آزادی ملے گی، وہ اپنا وزیر اعلیٰ چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا نئے صوبوں کے لیے قومی ڈائلاگ شروع کرنے کا اعلان۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ کہا سیاسی جماعتیں اختلافات بھلا کر صوبوں کے لیے قومی ڈائلاگ کریں۔ جہاں صوبے کی بات ہوگی ایم کیو ایم حمایت کرے گی۔ آبادی بڑھنے کے باوجود صوبے نہیں بنائے گئے۔ صوبے بنانا ایم کیو ایم کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے۔ اگر صوبے بنانا غداری ہے تو آئین میں اس کا ذکر کیوں موجود ہے؟ مصطفیٰ کمال بولے کہ موجودہ نظام لوگوں کو بدگمان کر رہا ہے۔ انتظامی صوبے بنانا تقسیم نہیں، انتظامی یونٹ سے سندھ کے ہاریوں اور کسانوں کو آزادی ملے گی۔ نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا مری میں مشاورتی اجلاس ختم۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور روانہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نامزدگیوں کا اعلان کل نواز شریف خود کریں گے۔ خواتین نشستوں کے لیے سہرش قمر، نثارہ عباسی، مریم ادریس، مسز راجہ عابد، مریم کشمیری، ناصرہ صدوزئی، ماریہ ترانہ کے انٹرویوز ہوئے۔ اوورسیز نشست پر نون لیگ برطانیہ چیپٹر کے صدر عبد الرحمان مضبوط امیدوار۔ احسان دانش، تنویر جلال اور جاوید اقبال کے نام بھی زیر غور۔ علماء و مشائخ کی نشست کے لیے پیر مظہر کا نام زیر غور آیا۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر بیرسٹر افتخار، شاداب سکندر اور محسن عزیز کے نام زیر غور۔ چین پر عالمی نیٹ ورک استعمال کر کے بڑے تجارتی دھوکے کا الزام۔ وائٹ ہاؤس نے 25 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی رپورٹ شیئر کر دی۔ بھارت، اسرائیل، کینیڈا، ترکی، یورپی یونین اور جاپان سمیت 40 ممالک کے نام شامل۔ وائٹ ہاؤس کی رپورٹ میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ امریکہ کو سالانہ 26 ارب ڈالرز تک نقصان ہونے کا دعویٰ۔ چینی برآمد کنندگان مال امریکہ سے پہلے تیسرے ملک بھیجتے تھے۔ لیبل تبدیل کر کے ظاہر کیا جاتا ہے کہ مال چین کا نہیں۔ سالانہ 40 سے 303 ارب ڈالرز کی غیر قانونی ترسیل۔ دھوکہ دہی سے امریکہ میں 4.5 لاکھ نوکریاں ختم ہوئیں۔ رپورٹ ستمبر میں متوقع چینی صدر کے دورہ واشنگٹن سے قبل جاری کی گئی۔ چین نے امریکی الزام مسترد کر دیا۔ کہا ٹیرف اور تجارتی جنگیں فاتح پیدا نہیں کرتی۔
امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مؤثر سفارتکاری میں ناکامی، خلیجی اتحادی ملک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مایوس ہونے لگے۔ واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق کئی خلیجی ممالک نے امریکی فوجی اڈے برقرار رکھنے یا نہ رکھنے پر غور شروع کر دیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین کی حکومتیں بے چینی کا شکار۔ اتحادی ملک مؤثر سفارتکاری عمل میں ناکامی پر پریشان۔ ایک مغربی عہدیدار نے کہا کہ مکہ معاہدہ اشارہ ہے کہ خلیجی ملک صرف امریکہ پر انحصار نہیں چاہتے۔ ایران میں مہنگائی کی بڑی وجہ بندرگاہوں کی ناکہ بندی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ تیل برآمدات پر پابندی سے بھی مہنگائی بڑھی۔ ناکہ بندی سے اشیاء طویل راستے سے ایران پہنچ رہی ہیں۔ ایران کی تیل سے آمدن میں نمایاں کمی ہوئی۔ امریکی بمباری سے کئی کارخانے متاثر ہوئے۔ معاشی مشکلات کے باوجود معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے۔ ایران عسکری اور سیاسی محاذوں پر فاتح بن کر ابھرا۔ ٹرمپ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر کے محور مزاحمت کو تسلیم کیا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا اصرار تھا ایران میزائل اور نیوکلیر پروگرام مزاحمت اور ہرمز بالائے طاق رکھے۔ مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے اسی رات ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی تھی۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو انتقامی کارروائی سے خبردار کیا تھا۔ دھمکی پر اسرائیل دوبارہ حملے سے باز آیا۔ رکن پارلیمنٹ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ امریکی صدر آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکیاں دینا بند کریں اور اپنی سیکیورٹی کی فکر کریں۔ امریکی صدر کو اپنی حفاظت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ممکن ہے امریکی صدر کو اپنی جان بچانے کے لیے فوڈ ٹرک میں چھپنا پڑے۔ قطر کی ایرانی پائلٹس کو حراست میں رکھنے کی تردید۔ ایرانی پائلٹس نے قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق امدادی ٹیمز نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھیں۔ ایران نے کہا ہے کہ قطر 3 لاپتہ پائلٹس سے متعلق معلومات کے لیے ماہرین کو دورے کی اجازت دے۔ مکہ معاہدے میں مصر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ہماری ترجیح یورپی یونین نہیں، یورپ وہ ہے جو ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کسی کے مفاد میں نہیں، اسے دوبارہ کھولنا ترجیح ہے۔ آبنائے ہرمز کی بحالی علاقائی امن کے لیے ضروری ہے۔ ترکی خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ خطے میں لڑائی روکنے کے لیے قطر کا کردار قابل تعریف ہے۔ قطر نے کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم ثالثی کردار ادا کیا۔ عرب لیگ کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، کہا لبنان پر اسرائیلی حملے خطرناک پیش رفت ہیں۔ ہفتے کے روز اسرائیلی حملوں میں 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی حملے تنازع کے حل کی کوششوں کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کشیدگی برقرار رکھنے اور مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی برادری اور بالخصوص امریکہ اسرائیل کو جنگی کارروائیاں روکنے پر مجبور کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ضلع اٹک کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، عوامی ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان اسمبلی نے آزاد جموں کشمیر میں کامیابی پر مریم نواز کو مبارکباد دی۔ ضلع اٹک میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے بعد اب صوبے کے تمام شہروں میں صاف پانی کی فراہمی ترجیح ہے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نکاسی آب، سیوریج سسٹم اور سڑکوں کے میگا منصوبے شروع کیے گئے۔ مسلم لیگ نون ہی ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، موٹر ویز دی۔ پی ٹی آئی والے 2 قومی نظریے کو بھی نہیں مانتے۔ رہنما مسلم لیگ نون اختیار ولی خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارندے ملک مخالف تحریک کا حصہ بننے سے گریز نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی والے شہداء کو بھی نہیں مانتے۔ کے پی میں چوری کے موبائل فونز اور موٹر سائیکلز بیچنے والے وزیر بن گئے۔ پشاور کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز منشیات سمگلرز خرید چکے۔ پی ٹی آئی نے موٹر ویز کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا۔ نئے پاکستان کے دعوے کرنے والوں سے عوام کو کارکردگی کا حساب لینا چاہیے۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔
وفاقی دارالحکومت کو بین الاقوامی ایونٹس کا مرکز بنانے کا مشن، اسلام آباد میں عالمی معیار کی رہائشی سہولیات کی فراہمی بڑا چیلنج، وزیر اعظم کا بعض سرکاری عمارتوں کو 1 کلاس ہوٹلز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ، پہلے مرحلے میں شہید ملت بلڈنگ کو 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کرنے کا پلان تیار، شہید ملت بلڈنگ کی 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیلی کے منصوبے پر مشاورت، حکومت کا اسلام آباد میں ہوٹلنگ انفراسٹرکچر بڑھانے کے لیے شہید ملت بلڈنگ کو قابل استعمال بنانے پر غور، وزیر اعظم نے ہوٹلنگ منصوبے کی نگرانی کے لیے وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر ہاؤسنگ کو ٹاسک دے دیا، 3 وزراء پر مشتمل کمیٹی بلڈنگز کو جدید ہوٹلز میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا جائزہ لے گی۔ جان بچانے والی 52 نئی دواؤں کی قیمتیں ربع ماہ مقرر ہونے کا امکان، ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر صحت ڈریپ حکام کی ملاقات طے پا گئی، وزیر اعظم سے وزیر صحت، خزانہ اور CEO ڈریپ کل ملاقات کریں گے، وزیر اعظم سے ملاقات کا مقصد 52 ادویات ہارڈ شپ کیسز پر حمایت حاصل کرنا ہے، وفاقی کابینہ 52 نئی ادویات کی قیمتوں کے تعین کی حتمی منظوری دے گی، کابینہ سے منظوری پر ڈریپ نئی ادویات کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، کیبنٹ ڈرگ پرائسنگ کمیٹی نے 24 جولائی کو 52 نئی ادویات کی منظوری دی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے حکومت سے مذاکرات آج گورنر ہاؤس میں ہوں گے، وفاقی، پنجاب اور سندھ حکومت کے نمائندے مذاکرات میں شریک ہوں گے، مذاکرات میں عبدالعلیم خان سمیت اہم حکام شرکت کریں گے۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد آبان نے کہا کہ 9 دن سے ہماری پرامن ملک گیر ہڑتال جاری ہے، پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز احتجاج پر ہیں، حکومت سے مذاکرات میں مسائل حل ہونے کی امید ہے، مطالبات کی منظوری تک ہمارے پرامن ملک گیر ہڑتال جاری رہے گی۔ آن لائن فراڈ اور فحش مواد بنانے والی غیر ملکیوں کی گرفتاری، تمام گرفتار 284 غیر ملکی باشندوں کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلازا کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن واپس، گزشتہ روز غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کر کے خصوصی پرمٹ جاری کیے گئے، تمام غیر ملکیوں کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا، تمام افراد کو 15 دن میں پاکستان سے واپس بھیج دیا جائے گا، گرفتار افراد میں اکثریت ویتنام، انڈونیشیا اور چائنیز شہریوں کی ہے، زیادہ تر غیر ملکی سیاحتی یا وزٹ ویزاز پر پاکستان آئے۔